ہوا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کبھی بھی مجھ پہ غالب نہیں آ سکتا ہے, مجھے قتل نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, یا سبحان اللہ, یا رسول اللہ, آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ پہ غالب نہیں آ سکتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ, یہ میرے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے کیونکہ میری حفاظت کا وعدہ خود میرے رب نے فرمایا. میرے رب نے میری حفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے, اس لیے یہ شخص میرے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے. اسی طرح میرے آقا علیہ السلام ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں. میرے آقا جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں, دن کا وقت ہے, ایک سایہ دار درخت, ایک سایہ دار درخت کے نیچے میرے آقا لیٹ گئے, آرام فرما رہے ہیں. قریب ہی ایک بستی ہے, اس بستی سے ایک شخص آیا جس کا نام غورس بن حارث ہے. اس نے آ کر میرے آقا کی تلوار اٹھائی, میرے آقا کی آنکھ مبارک کھل گئی. اس نے کہا اے محمد, اے محمد, اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ محمد اب آپ کو کون بچائے گا؟ جس وقت اس نے یہ جملہ کہا کہ اے آقا, اے محمد, اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا, کیونکہ میرے آقا کی تلوار اس کافر نے اٹھا لی ہے. عذاب زیادار میرے آقا علیہ السلام نے نبوت کی نگاہ سے اس کافر کی طرف جب دیکھا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. میرے آقا نے تلوار اٹھائی. میرے آقا فرمایا ہن دس نہ ہن تینوں میرے کولوں کون بچا سی, ہن دس نہ, اب بتانا, اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے آقا نے نبوت کی نگاہ سے دیکھا, تلوار نیچے گر گئی, وہ میرے آقا کے قدموں پہ گر گیا. سبحان اللہ, میرے آقا کے قدموں پہ گر گیا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ ہی مجھے معاف فرما دے. میرے آقا علیہ السلام نے طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنے دشمن کو معاف فرما دیا ہے, اس سے بدلہ لینے کا تصور تک نہیں فرمایا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اسے معاف فرما دیا ہے. وہ شخص غورس بن حارث اپنی قوم میں آ کر لوگوں سے کہنے لگا, اپنے قبیلے میں آ کر اس نے لوگوں کو بتایا, آج میں ایسے شخص کے پاس ہو کر آیا ہوں جس سے زیادہ بہتر انسان میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا ہے. اے لوگوں, آج مجھے ایسے شخص نے معاف فرمایا ہے جس سے بہتر دنیا کا کوئی انسان ہے ہی نہیں. اسی لیے تو رب کا قرآن کہتا ہے, اسی لیے تو رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا مسلمانوں کے لیے, کافروں کے لیے
چیز کے لیے رحمت للعالمین بنا کر دے جائے. اونچی بولو سبحان اللہ. میرے آقا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے نہیں، بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے. ہر چرند پرند حیوان ہر چیز کے لیے میرے آقا حضور رحمت للعالمین ہوتی ہے. میرے آقا نے کافروں سے بدلہ لینے کا تصور تک نہیں فرمایا، اور اس لیے اس بات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ میرے خیال میں آپ کی اصلاح بھی ہونی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایک بچے سے لڑائی شروع ہوتی ہے تو بڑوں تک چلی جاتی ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا چھوڑ دیا ہے. آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں گے، اگر ہم آج میں آپ کو معاف کروں گا، اگر آپ مجھے معاف کریں گے، کل بروز قیامت ہمارا رب بھی ہمیں معاف کروا دے گا. کل بروز قیامت ہمارا رب بھی ہمیں معاف فرما دے گا. آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں گے. اباب سی وقت میں شان امام حسین بیان فرما رہا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک وفادار ساتھی ہیں جن کا نام حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سبحان اللہ. میرے امام علی مقام کے وفادار ساتھی دوست جن کا نام حضرت حبیب بن مظاہر ہے. بچپن کا زمانہ ہے، مدینے کے گلیوں میں چل رہے ہیں. بچپن کا زمانہ ہے، چھوٹے ہیں، چلتے چلتے گر جاتے ہیں. پیچھے میرے آقا حضور آ رہے ہیں. اچھی بول رہے ہیں سبحان اللہ. پیچھے میرے آقا حضور تشریف لا رہے ہیں. میرے آقا کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. میرے آقا نے حضرت حبیب بن مظاہر کو اٹھایا، اپنی کملی والی کالی چادر سے حضرت حبیب کا منہ صاف کیا، کیونکہ ان کا ناک زخمی ہو گیا تھا. ان کے ناک مبارک کو صاف کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ اس چھوٹے سے بچے سے اتنی شفقت فرما رہے ہیں، اتنا پیار فرما رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، سبحان اللہ، عمر یہ حبیب بن مظاہر میرے حسین کا وفادار ساتھی ہے. یہ حبیب بن مظاہر میرے حسین کا وفادار ساتھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو کیسے پتا چلا ہے یہ آپ کے حسین کا وفادار ساتھی ہے؟ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، حبیب بن مظاہر بھی جا رہا تھا. جب میرا حسین زمین پہ قدم رکھتا تھا، میرے حسین کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کو حبیب بن مظاہر اٹھا کے
حسین کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کو اٹھا کر چوم رہا ہے، اسے اللہ کا نبی چوم رہا ہے، اس سے اللہ کا نبی پیار فرما رہا ہے۔ اسے اللہ کا نبی چوم رہا ہے۔ جو حسین کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی جو چوم رہا ہے، اسے اللہ کا نبی چوم رہا ہے، اسے اللہ کا حبیب چوم رہا ہے۔ جسے اللہ کا نبی چوم رہا ہے، پھر اس کا مرتبہ کوئی تھوڑا مرتبہ تو نہیں ہے، اس کی شان تھوڑی تو نہیں ہے نا، اسے اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ لوگ ہم تو امام عالی مقام کے گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم تو بہت گنہگار ہیں، بدکار ہیں، اور کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو امام عالی مقام کے نام کو بھی نہیں چومتا، کتنا بدبخت ہے وہ انسان۔ بھائی بد نصیبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لوگ تو وہ کیسے لوگ تھے، ان کا کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، کتنی چاہت تھی کہ پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کو بھی چوم رہے ہیں اور تو نام کو نہیں چومتا ہے۔ کتنا بد نصیب انسان ہے تو۔ اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب آپ اسی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں امام عالی مقام کی شہادت کی طرف آنا چاہتا ہوں، مختصر سی شہادت بیان کر کے اس کے بعد اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں، کیونکہ نماز عشاء بھی ادا فرمانی ہے اور آپ احباب کافی دیر سے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت غازی عباس، سبحان اللہ، اباب زیوکار 7 محرم کا دن ہے۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کی، اے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ 3 دن سے بھوکے پیاسے آپ کی اولاد پیاس سے تڑپ رہی ہے، بھوک سے مر رہی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اے امام آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں جا کر نہر فرات سے ان شہزادوں کے لیے، ان شہزادیوں کے لیے پانی لے کر آؤں۔ اباب زیوکار جس وقت بھی حضرت ابن عباس نے اجازت مانگی، امام عالی مقام نے فرمایا، اے ابن عباس دریا پہ پانی پہ دشمن کا پیرا ہے، تم پانی کس طرح لے کر آؤ گے؟ امام حضرت ابن عباس نے فرمایا، اے امام حسین آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں مسکیزہ پکڑا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، یزیدی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کی طرف جا رہے ہیں، شہزادوں کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں، کربلا کی شہزادیوں کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں۔ اباب زیوکار جس وقت حضرت ابن عباس نہر فرات پر پہنچتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں پانی والا مشکیزہ ہے، پانی بھی بھر رہے ہیں، دشمن سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ جس وقت واپس پلٹے، یزیدی لشکر نے جب دیکھا، انہوں نے اپنے لشکر سے کہا کہ اس نوجوان کو پانی دینے کے لیے نہیں جانے دینا، اگر اللہ کے ان شیروں کو پانی مل گیا پھر ہمارا کوئی سپاہی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اباب زیوکار جس وقت حضرت ابن عباس پانی لے کر واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک بدبخت نے حملہ کیا، جس ہاتھ میں مشکیزہ تھا اس بازو کو کاٹ دیا۔ حضرت ابن عباس نے پانی والا مشکیزہ دوسرے بازو میں پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ایک اور ظالم نے، ایک اور بدبخت
بخت نے حملہ کیا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ حضرت ابن عباس نے پانی والا مشکیزہ اپنے دانتوں میں ڈال دیا، پانی والا مشکیزہ اپنے دانتوں میں ڈال لیا۔ کسی طرح یہ پانی کربلا کی شہزادیوں کی بارگاہ میں پہنچ جائے، امام حسن کے پاس پہنچ جائے، علی اکبر کے پاس پہنچ جائے، علی اصغر کے پاس پہنچ جائے، حضرت زینب کے پاس پہنچ جائے، حضرت سکینہ کے پاس پہنچ جائے۔ ایک اور ظالم نے، بدبخت نے حملہ کیا، اس نے سر تن سے جدا کر دیا۔ اب ابی وقار واقعہ کربلا یہ صبر کی داستان ہے، شجاعت اور بہادری کی داستان ہے۔ اگر واقعہ کربلا پہاڑ دیکھ لیتے، پہاڑ پہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر واقعہ کربلا دریا دیکھ لیتے تو دریا بھی خشک ہو جاتے۔ واقعہ کربلا یہ صبر کی داستان ہے، شجاعت و بہادری کی داستان ہے۔ واقعہ کربلا اگر پہاڑ دیکھ لیتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ واقعہ کربلا اگر دریا سمندر دیکھ لیتے تو سمندر بھی خشک ہو جاتے۔ اب ابی وقار آئیے علی اکبر کی شہادت دیکھیں۔ 18 سال کا نوجوان ہے، بولو سبحان اللہ۔ 18 سال کا نوجوان ہے جس کی صورت میرے حضور سے ملتی ہے، سبحان اللہ، جس کی صورت میرے حضور سے ملتی ہے، سیرت علی المرتضیٰ سے ملتی ہے، جس کی رفتار امام حسن سے ملتی ہے، جس کی رفتار امام حسین سے ملتی ہے۔ وہ علی اکبر جب قرآن پڑھتا ہے ایسے پتہ چلتا ہے اللہ کا نبی قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں ایسے پتہ چلتا ہے اللہ کا نبی قرآن پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے بھی سینکڑوں کروڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم فرمایا اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد علی اصغر کی شہادت دیکھیں، بولے سبحان اللہ۔ 6 ماہ کا لال امام عالی مقام امام حسین نے لوح محفوظ پر لکھا دیکھا ہے کہ علی اصغر بھی شہیدوں میں سے ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ علی اصغر بھی شہیدوں میں سے ہے۔ امام عالی مقام نے اپنا 6 ماہ کا لال اٹھا کر